بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت سے ہوتی ہے۔ طہارت کے بارے میں آپ سنتے ہیں طہارت نصف الایمان۔ طہارت کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، یا من الایمان، ایمان میں سے طہارت ہے۔ ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ ہاں جی، ظاہری طہارت لباس، گھر، یہ گلی کوچہ، یہ صاف ستھرا جو ماحول ہے، وضو، طہارت، یہ ساری چیزیں۔ ایک باطنی طہارت ہے، آدمی اندر سے بغض، کینہ، حسد، جھوٹ، غیبت، یہ کذب، یہ ساری چیزیں، ہاں جی، ان سے آدمی اپنے اندر کو پاک رکھے۔ ظاہری نجاسات بھی ہوتی ہیں، باطنی روحانی نجاسات بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہے ہماری طہارت کہ جن چیزوں کے لیے وضو، غسل، تیمم واجب ہے، اس کے بغیر ان چیزوں کو ہم انجام نہیں دے سکتے۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو، غسل، تیمم کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، ہم نے قرآن کریم کے وہ الفاظ کو ٹچ کرنا ہے تو وضو، غسل کی، تیمم کی ضرورت ہے۔ طواف ہے یا دوسری جو چیزیں ہیں ان کے لیے وضو، غسل کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جس میں اللہ نے طہارت کا حکم دیا ہے۔ کب طہارت کرنی ہے؟ کہ جب آپ نماز کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں، تو پہلے آپ طہارت کر لیں۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ وضو، غسل، اور ان کے بدلے میں اگر کوئی مسئلہ ہے، 7 ایسی مشکلات ہیں کہ جہاں پر آپ کو وضو، غسل کے بدلے میں 8 ہیں، 7 ہیں، ہاں جی، وہاں آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تیمم کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھیں گے جس کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے قرآن مجید کے پڑھنے کا جو صحیح، جو کہتے ہیں نا کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے، مثلا میں قرآن مجید میں نے پڑھ لیا ہے، اب قرآن کی مثلا ہے کہ مزید اس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اولاً درست پڑھے، زیر زبر اس کی ٹھیک ہو، مد شد اس کی ٹھیک ہو، ہاں جی، وقف وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو تجوید کے ساتھ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ واجب ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر رکنا کیا ہے؟ لازم ہوتا ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ زیر زبر، اس کا مخارج، بعض ایسے حروف ہیں جو مل جاتے ہیں، سین پڑھنی ہے، سواد پڑھنا ہے، فے پڑھنی ہے، دال ہے، اپنا کیا ہے، یہ بعض ایسے ملے ہوتے ہیں، عین ہے یا الف پڑھنی ہے، اس کے بعد کیا ہے، زے پڑھنی ہے، ضاد پڑھنی ہے، ضوئیں پڑھنی ہے، اور کیا ہے کہ ضوئیں، ضاد، زے، ذال، یہ الفاظ مثلا 4 ہیں، لیکن اس کے پتہ ہونا چاہیے کہ میں ذال پڑھ رہا ہوں، ضوئیں پڑھ رہا ہوں، ضاد پڑھ رہا ہوں، یا زے پڑھ رہا ہوں، زا، جیسے وہ یہ علم ہونا۔ اولاً قرآن کریم کو درست پڑھیں اور قرآن مجید کی عبارت عربی کو ٹھیک پڑھیں۔ اردو اپنی جگہ ہے، لیکن عربی جو قرآن، جب تک عربی کا ایک اپنا ہے جو قرآن نازل ہوا ہے، اسی کو پڑھیں۔ کوشش ہر بندے کو کرنی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو جس طرح نازل ہوا ہے عربی زبان میں، اسی عربی لہجے کے ساتھ، اسی کے ساتھ وہ پڑھیں۔ اولاً کیا ہے؟ قرآن کو درست پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ قرآن مجید کو کیا کرے؟ سمجھے، تفہیم کرے۔ اول قرآن مجید کو درست پڑھنا، قرآن کریم کے پڑھنے کا یہ استعمال کرے۔ تو
समझने के बाद अमल करे, और चौथे नंबर पर अमल करने के बाद लोगों तक पहुंचाए। ये 4 स्टेप हैं कुरान करीम के पढ़ने के, समझने के, अमल करने के और आगे तबलीग करने के। अब बलन दुरुस्त पढ़े कुरान करीम को, है जी, तफहीमुल कुरान का माना ये